محمود غزنوی اپنے وقت میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن ایک شخص محمود غزنوی کے دربار میں شکایت لے کر آیا اور کہا، حضور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ محمود غزنوی نے کہا، مسئلہ بتاؤ۔ اس شخص نے کہا، میں اپنے کام سے دور دراز شہر میں جا رہا تھا تو میں نے ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی ایک قاضی کے حوالے کی اور قاضی کو کہا، جب میں واپس آؤں گا تو یہ تھیلی میں آپ سے لوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا، قاضی صاحب سے اپنی امانت مانگی تو قاضی صاحب نے مجھے امانت دی، مگر اس تھیلی میں ہیرے نہیں تھے، صرف کھوٹے سکے تھے۔ قاضی صاحب کو میں نے بولا، اس میں ہیرے کہاں ہیں؟ اس میں تو کھوٹے سکے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، آپ نے جس طرح امانت دی میں نے سنبھال کر رکھی، پھر آپ آئے میں نے آپ کو دے دی، آپ نے جو سلائی لگائی تھی وہی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، بالکل سلائی تو وہی ہے لیکن اس میں ہیرے تھے، اب کھوٹے سکے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، میں ہر جگہ پر گواہی دوں گا، میں چور نہیں ہوں، اب حضور میں کیا کروں؟ مجھے انصاف چاہیے، میری پوری زندگی کی کمائی کی۔ محمود غزنوی سوچنے لگا اور اس شخص کو کہا، ابھی آپ جاؤ، میں آپ کو جب بلاؤں گا تب آنا۔ وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا۔ محمود غزنوی سوچنے لگا اور پورے درباریوں کو بلایا اور کہا، میں کچھ کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، میرے اس کمرے میں سوائے صفائی کرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اور درباریوں کو بولا، ابھی آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ سارے درباری باہر چلے گئے۔ محمود غزنوی جس کرسی پر بیٹھا تھا اپنے خنجر سے اسی کرسی کو ہلکا سا پھاڑ دیا اور پھر دربار سے نکل کر اپنے سفر کے لیے چلا گیا۔ دربار کے نوکر صفائی کر رہے تھے، اچانک اس کی نظر کرسی پر پڑی تو کرسی پھٹی ہوئی تھی۔ صفائی کرنے والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے علاوہ اس کمرے میں تو کوئی نہیں آیا، لیکن یہ کرسی کس طرح پھٹی ہے؟ اب حضور آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر جتنے بھی نوکر تھے سب کو بلایا، مشورہ لیا گیا۔ درباری لوگ سارے جمع ہوئے، پریشان ہو گئے، کرسی کس نے پھاڑی؟ بادشاہ آئے گا تو سب کی خیر نہیں ہے۔ سب سوچنے لگے کسی بھی حالت میں اس کرسی کو سلائی کرانی ہوگی تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ درباریوں میں سے ایک شخص بولا، میں ایک موچی کو جانتا ہوں جو اس طرح سلائی کرے گا جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کرسی کہاں سے پھٹی ہوئی ہے۔ سب نے مشورہ کیا، اس موچی کو بلاؤ۔ تو پھر اس موچی کو بلایا گیا اور وہ کرسی دکھائی اور کہا، آپ یہ سلائی کر دو گے تو جو مانگو گے ہم دیں گے۔ موچی نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ سلائی کر دوں گا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ موچی نے وہ کرسی سلائی کر کے اپنی رقم لے کر چلا گیا۔ کچھ دن میں بادشاہ محمود غزنوی واپس اپنے دربار میں جب آیا تو اس کی نظر کرسی پر پڑی تو کرسی کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، کرسی کس نے سلائی کی؟ وزیر نے کہا، کرسی پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خود پھاڑی تھی، یہ سلائی ہو چکی ہے۔ وزیر نے کہا، حضور جب آپ نے پھاڑی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ بادشاہ نے کہا، یہ راز کی بات تھی، بتاؤ کرسی سلائی کس نے کی؟ وزیر نے کہا، ایک موچی ہے، اس نے سلائی کی ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، اس موچی کو بلایا جائے اور اس شخص کو بلایا جائے جس کی چوری ہوئی تھی۔ جس شخص کی چوری ہوئی تھی وہ پہنچ گیا تھا دربار میں اور محمود غزنوی نے اس سے کہا، وہ تھیلی مجھے دو۔ وہ تھیلی بادشاہ کے ہاتھ میں ملی، اتنی میں موچی بھی آ گیا۔ محمود غزنوی نے موچی سے پوچھا، یہ کرسی کس نے سلائی کی؟ اس نے کہا، بادشاہ حضور یہ سلائی میں نے کی ہے۔ اور پھر محمود غزنوی نے وہ تھیلی دکھائی اور بولا، یہ تھیلی کس نے سلائی کی؟ بادشاہ حضور یہ تھیلی میں نے سلائی کی ہے، اس تھیلی میں ہیرے اور موتی تھے، وہ ایک قاضی نے مجھے دیا تھا۔ قاضی نے اس تھیلی سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے ڈالے اور آدھا مجھے دیا، آدھا خود رکھا اور میں نے سلائی کر دی۔ پھر قاضی صاحب کو دربار میں بلایا گیا۔ محمود غزنوی نے قاضی صاحب کو اکیلے میں تنہائی میں ایک کمرے میں لے کر گیا
اور پوچھا، دیکھو غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ایک غلطی ہوئی ہے، اچھا آپ نے اس تھیلی سے ہیرے نکال کر چھوٹے سکے ڈالے ہیں؟ قاضی نے کہا، بالکل نہیں، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں ایماندار ہوں، میری سفید داڑھی ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، دیکھو آپ سوچو، آپ تنہائی میں میرے ساتھ ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں توبہ کا موقع دوں گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ محمود غزنوی کی زبان ہے، میں آپ سے اکیلے میں ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں نے اس کی امانت رکھی، جوں کی دوں میں نے واپس کر دی۔ محمود غزنوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ پھر محمود غزنوی اپنے دربار میں گیا اور اس قاضی کو پھر بلایا۔ دربار میں لوگ کے سامنے محمود غزنوی نے قاضی صاحب کو کہا، میں نے آپ سے تنہائی میں پوچھا لیکن آپ نے نہ بتایا، اس لیے میں آپ کو ابھی ہجوم کے ساتھ میں پوچھوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ محمود غزنوی نے حکم دیا کہ موچی کو لایا جائے۔ جو موچی دربار میں آیا، قاضی صاحب نے موچی کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا دی۔ محمود غزنوی نے کہا، آپ خود اپنی زبان سے بتاؤ۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور غلطی ہو گئی، معاف کرو۔ محمود غزنوی نے کہا، جب میں نے آپ سے تنہائی میں پوچھا تو آپ نے جھوٹ بولا، ایک تو آپ نے چوری کی، دوسرا آپ نے جھوٹ بولا، آپ قاضی بننے کے لائق نہیں ہو، دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، نکل جاؤ میرے شہر سے، کیونکہ میرے دربار میں چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے کی جگہ نہیں ہے۔ سارے درباریوں نے اس پر لعنت بھیجی اور دھکے دے کر دربار سے باہر نکال دیا۔ مایوس ہو کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے تانے دیے اور بچوں نے کہا، ابو ہم مدرسے کس طرح جائیں گے؟ قاضی صاحب شدید ندامت اور رسوائی کی زندگی گزارنے لگے اور لوگوں کے لیے عبرت بن گئے۔ اور محمود غزنوی نے اپنے خزانے سے کچھ ہیرے اور موتی نکال کر اس شخص کو واپس کیے اور کہا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے درباری نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ تو وہ شخص خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دنیا میں انسان چوری، جھوٹ اور خیانت جیسی گناہوں کو چھپا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو ہمارے ہاتھ، کان، زبان، پاؤں خود گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔